اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ باپ نے اپنی بیٹی کو جوا میں ہرا دیا۔ ایمان لرزا دینے والی داستان۔ گاؤں کے ایک کچے راستے کے کنارے ایک پرانا سا گھر تھا۔ دیواروں پر مٹی کے نشان، آنگن میں سوکھا ہوا درخت اور ایک ٹوٹی ہوئی چراغ جس کی لو اب بجھ چکی تھی۔ یہ گھر کبھی روشنیوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس گھر کے مالک کا نام نادر خان، ایک کسان مگر عزت والا، نرم دل اور شکر گزار۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی سرما اور ایک ہی بیٹی رخسار رہتی تھی جو اس کی زندگی کی روشنی تھی۔ رخسار صبح کے وقت مرغیوں کو دانا ڈالتی، ماں کی مدد کرتی اور شام کو باپ کے لیے کھانا تیار کرتی۔ باپ اس پر ناز کرتا رہتا، میری بیٹی رخسار میں میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ مگر یہ وہ وقت تھا جب شیطان آہستہ آہستہ نادر کے دل کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ پہلے دوستوں کے کہنے پر اس نے تاش کا کھیل سیکھا، کہا بس تفریح کے لیے کھیلتا ہوں، کچھ برا نہیں۔ لیکن تفریح ہی تباہی بن گئی۔ آہستہ آہستہ وہ دن رات جوا کھیلنے لگا، کھیتوں کی دیکھ بھال چھوٹ گئی، نمازیں قضا ہونے لگی اور دل سے خوف خدا نکل گیا۔ جب بیوی نے روکا تو اس پر چلا اٹھا، بس کرو، تمہیں کیا خبر قسمت کیا ہوتی ہے، ایک دن میں جیت گیا تو سب کچھ لوٹا لاؤں گا۔ سرما کے آنسو خاموشی سے اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ رخسار نے پہلی بار اپنے باپ کو اتنے غصے میں دیکھا۔ اس نے ماں سے پوچھا، امی ابا کیوں ناراض ہیں؟ ماں نے آستہ سے کہا، شیطان نے ان کے دل پر قبضہ کر لیا ہے بیٹی، تو بس دعا کرو اللہ انہیں واپس سیدھے راستے پر لے آئے۔ دن گزرتے گئے، نادر نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ پہلے اس کی زمینیں گئیں، پھر مویشی، پھر زیورات۔ اب لوگ اس پر ہنسنے لگے۔ بازار میں جب گزرتا تو کوئی کہتا، دیکھو یہ وہی نادر ہے جو کبھی گاؤں کا رئیس تھا، آج بھکاری بن گیا ہے۔ ایک دن وہ نشے میں لڑکھڑاتا ہوا گھر آیا۔ رخسار آگ کے پاس کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے ابا کو دیکھا، ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ ابا آپ ٹھیک ہیں؟ نادر نے کچھ نہ کہا، بس ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، سب کچھ واپس لانا۔ اگلی رات وہ اپنے پرانے جوا کے دوستوں کے پاس گیا۔ وہ سب امیر لوگ تھے، شراب چل رہی تھی، ہنسی شور، دولت کے نوٹ میز پر بکھرے تھے۔ زمیندار کریم داد خان بولا، نادر آج کیا لے کر آئے ہو؟ تمہارے پاس اب تو کچھ نہیں بچا۔ نادر نے جنون میں کہا، اگر آج ہار گیا تو اپنی بیٹی رخسار تمہیں دے دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے، ہوا جیسے رک گئی، پھر ایک شیطانی ہنسی بلند ہوئی۔ کریم داد نے کہا، سوچا بھی نہیں تھا نادر تم اتنے نیچے گر جاؤ گے، مگر اگر یہی تمہاری شرط ہے تو منظور ہے۔ پتے بٹے، دوڑ لگے، نادر کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ ہر پتے کے ساتھ اپنی سانس روک لیتا۔ ایک کے بعد ایک ہار ہوتی گئی اور آخر کار آخری پتا کھلا۔ نادر ہار گیا، پورا کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ نادر کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا۔ کریم داد نے میز پر ہاتھ مارا، بولا، میں جیت گیا، یاد رکھنا نادر، تم نے اپنی بیٹی کا داؤ خود لگایا تھا، اب وہ میری ہے۔ اگلی صبح جب رخسار نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ندامت اور غم کے سائے تھے۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا نادر، کیوں کانپ رہے ہو؟ نادر کچھ نہ بول سکا۔ رخسار نے قریب آ کر کہا، ابا آپ بتائیں نا کیا ہوا؟ تبھی اس دروازے پر زور دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے کریم داد کھڑا تھا اپنے آدمیوں کے ساتھ۔ اس نے کہا، میں اپنی جیت لینے آیا ہوں، تمہاری بیٹی اب میری ہے۔ سرما کے ہاتھ سے چادر گر گئی، رخسار ساکت رہ گئی۔ نادر کے چہرے سے پسینہ بہنے لگا۔ رخسار نے باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور آسا سے کہا، ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نادر نے روتے ہوئے کہا، بیٹی میں ہار گیا، میں نے تمہیں جوا میں ہار دیا۔ یہ سن کر رخسار کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ ماں چیخ اٹھی، زمین پر گر گئی۔ رخسار کے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس باپ کے پاؤں کو پکڑ کر بولی، ابا آپ نے غلطی کی، لیکن میں آپ کو معاف کرتی ہوں، مگر یاد رکھیں گناہ کی جیت ہمیشہ ہار ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چادر اوڑھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ زمیندار نے اس کا راستہ روکا، مگر جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو کچھ اس کے دل میں ٹوٹ سا گیا۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے سب کے سامنے کہا، میں اسے نہیں لے سکتا، یہ مظلوم روح میری ملکیت نہیں ہو سکتی، میں آج کے بعد جوا نہیں کھیلوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ رخسار نے سجدہ کیا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ جس نے مجھے بچایا اسے ہدایت دے، میرے ابا کو معاف کر دے۔ کچھ دن بعد نادر سخت بیمار ہو گیا، نہ کھانا کھاتا نہ سوتا، صرف توبہ کرتا روتا رہتا، کہتا میں گناہ گار ہوں، میں نے اپنی عزت اپنا ایمان بیچ دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ رخسار اس کے پاس بیٹھی رہتی، پانی پلاتی، کہتی ابا اللہ غفور الرحیم ہے، سچی توبہ کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ آخر کا ایک رات نادر نے رخسار کا ہاتھ پکڑا اور آسا سے کہا، بیٹی تیرا باپ گناہ گار تھا، مگر آج مجھے یقین ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، تم میرے لیے دعا کرنا۔ یہ اس کی آخری الفاظ تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے چلا گیا۔ رخسار نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا جنازہ تیار کیا، قبر پر بیٹھ کر کہنے لگی، ابا آپ نے دنیا میں مجھے ہرا دیا، مگر میں آخرت میں آپ کا یہ دعا جیت کر لاؤں گی۔ لوگ کہتے ہیں اس دن کے بعد رخسار نے ساری زندگی عبادت میں گزار دی، راتوں کو سجدے میں گرتی اور اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو جاتے۔ اس کے سجدے کی مٹی سے خوشبو آتی تھی
لوگ اس کے پاس آتے، دعا کرواتے اور کہتے یہ وہ بیٹی ہے جس نے گناہ کے بدلے صبر کو چنا اور جس کی آنسوں سے باپ کو بخشش نصیب ہوئی۔ سبب جوا صرف دولت نہیں چھینتا، یہ عزت، ایمان، خاندان اور آخرت سب چھین لیتا ہے۔ جو شخص حرام کھیل میں ڈوبتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے ہی گھر کو آگ لگا دے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے